بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ میں پروفیسر محمد شبیر زمانی آن لائن لیکچرز کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم اپنے سال اول کے نصاب میں شامل علامہ محمد اقبال کی نظم پیغام پڑھ رہے ہیں۔ اس کے پہلے 3 اشعار ہم پڑھ چکے ہیں، اب بقیہ اشعار کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو بلا تاخیر ہم وائٹ بورڈ کی جانب چلتے ہیں۔ وائٹ بورڈ پر شعر نمبر 4 کچھ یوں ہے: دیکھ آ کر کوچائے چاک گریباں میں کبھی، کیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو۔ کوچا گلی محلہ، چاک گریباں پھٹے ہوئے گریباں والا یا پھٹا ہوا گریباں، کیس آمری مجنو کا اصل نام، لیلا مجنو کا عشق، صحرا ریگستان، اور محمل کجاوا اونٹ کے اوپر جو ڈولی رکھی جاتی ہے سواری کے لیے، اسے محمل کہتے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے: اے مسلمان، اپنے پھٹے ہوئے گریبان میں ذرا جھانک کر دیکھو تو معلوم ہوگا کہ کیس، لیلا، صحرا، محمل سب کچھ تو خود ہی ہے۔ اس مفہوم کی روشنی میں عزیز طلباء و طالبات ہمارے سامنے کچھ نکات آتے ہیں۔ ان میں پہلا نقطہ ہے مرد مومن سے اقبال مخاطب ہیں، دوسرا ہے کہ کیس مرد مومن کا استعارہ ہے، تیسرا لیلا محبت مومن کا استعارہ ہے، اور صحرا وسیع و عریض کائنات کا استعارہ ہے، کجاوا مادی وسائل کا استعارہ ہے، اور حرکت و عمل کا درس دیا گیا ہے، تدبر کی دعوت اس میں دی گئی ہے۔ اس طرح دیکھیں تو ہمارے سامنے یہ مختلف نکات آتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس شعر میں شاعر علامہ محمد اقبال لیلا اور مجنو کے استعارے کے ساتھ مسلمانوں کی حالت کو بیان کر رہے ہیں۔ دراصل اس شعر میں شاعر نے مرد مومن سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ اے مسلمان، تو ذرا کبھی اپنی حالت کا جائزہ تو لے، ذرا دیکھ تو صحیح کہ تو کیا ہے، تیرا عشق کیا ہے، تیرا مقصد حیات کیا ہے۔ دراصل اس شعر میں شاعر نے کیس کا لفظ مرد مومن کے لیے بطور استعارہ استعمال کیا ہے۔ کیوں استعمال کیا ہے؟ اس لیے کہ مرد مومن وہ ہے جو عشق سے بھرپور ہے، اس کی ذات کا بنیادی عنصر ہی عشق ہے، وہ عشق الہی کے جذبے سے سرشار ہے، اور اس کی محبت اسی طرح ہے جیسے مجنو کے لیے لیلا تھی۔ یہ اپنے رب سے اسی طرح والہانہ عشق نبھاتا ہے، اور یہ کل کائنات جو ہے یہ دراصل صحرا کا استعارہ ہے۔ صحرا بھی ایک لک و دک وسیع ریگستان ہوتا ہے، دور دور تک آبادی کا کوئی نشان نہیں ہوتا۔ یہ کائنات اگر ہم دیکھیں تو اس کے ایک سیارے سے دوسرے سیارے تک ہزاروں لاکھوں نوری سالوں کا فرق ہے۔ یہ وسیع و عریض کائنات ہے جس کا مسخر یہ انسان ہے۔ اگر یہ انسان بے پناہ عشق کے ساتھ اس کائنات کا مشاہدہ کرتا ہے تو اقبال کے ہاں یہ مجنو کی دیوانگی نبھانے کی طرح ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے مجنو لیلا کے عشق میں گرفتار ہو کر دیوانہ وار اس کی تلاش میں پھرتا تھا۔ کائنات اسی طرح انسان کے لیے مسخر ہے۔ پھر یہاں کجاوا جو ہے وہ مادی وسائل کا استعارہ بن کر آیا ہے۔ کیونکہ انسان کو اس دنیا میں رہ کر آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے۔
عزیز طلبہ و طالبات، 1912 کے زمانے میں لکھی ہوئی اس نظم کا ایک پس منظر ہے کہ اس وقت مسلمان زوال پذیر ہو چکے تھے اور احساس کمتری میں مبتلا تھے. ان کو اس احساس کمتری سے نکالنا نہایت ضروری تھا. تو اقبال ان کی ذہنی تربیت پھر کچھ یوں کرتے ہیں کہ ماضی سے کئی استعارے لے کر آتے ہیں اور ان استعاروں کی روشنی میں وہ مسلمانوں کو حرکت و عمل کا درس دیتے ہیں. وہ مسلمانوں کے احساس کمتری کو برتری میں بدلنے کے لیے کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں ذرا جائزہ تو لو کہ تم ہر حوالے سے غیروں کے دستے نگر ہو چکے ہو. کبھی اپنے گریبان میں جھانکو. آج تمہاری حالت ایسی ہے کہ جیسے کوئی پھٹا ہوا گریباں ہو. ذرا دیکھو اس بدحالی کو، دیکھو تو صحیح. ہر بات میں دوسروں کے محتاج ہو جبکہ عشق کا پیکر خود ہو. وہی عشق جو تمہارے اجداد میں تھا، انہوں نے بھی اپنے مقصد کو اسی طرح نبھایا تھا، اسی طرح اس سے محبت کی تھی جیسے مجنوں دیوانگی سے لیلا کے ساتھ عشق نبھاتا ہے. انہوں نے اسی طرح کریا کریا نگر نگر اپنے کارناموں کی داستان چھوڑی تھی جیسے مجنوں نے وسیع و عریض صحراؤں میں لیلا کو تلاش کرتے ہوئے اپنے عشق کی داستان رقم کی تھی. شاعر کہتا ہے کہ تو بھی انہی کا لہو ہے. ذرا دیکھ تو صحیح تیری حالت کیا ہے. تیرے پاس بھی مادی وسائل موجود ہیں. ان مادی وسائل کو جیسے ایک اونٹ پر ایک ڈولی رکھ دی جاتی ہے اور سوار اس میں سواری کرتا ہے اور پھر صحراؤں کا لمبا سفر بھی طے کر لیتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ تیرے پاس بھی مادی وسائل موجود ہیں. انہی مادی وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے تو بھی سفر کرتا چلا جا اور آگے بڑھتا چلا جا. لیکن افسوس یہ ہے کہ تو نے کبھی تدبر ہی نہیں کیا، کبھی سوچو بچار ہی نہیں کیا. اقبال کہتے ہیں کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. اور پھر اس میں جو عشق کا فقدان ہے، اقبال اس پر بھی بہت دکھ کا اظہار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈیر ہے. تو جب تک یہ شعلہ عشق اس دل میں روشن نہیں ہوگا تب تک نہ ہی مسلمان بطور مجنوں عشق نبھائے گا اور نہ ہی یہ اس لک و دک صحرا، اس وسیع و عریض کائنات میں کوئی کارہائے نمایاں سر انجام دے سکے گا. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس میں عشق کا شعلہ روشن ہو جائے. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. تو عزیز طلبہ و طالبات، اس طرح سے اس شعر میں شاعر مسلمان کو کیس کہتا ہے اور اس کے اس دنیا میں آگے بڑھنے کے جذبے کو لیلا قرار دیتا ہے اور اس کائنات کو صحرا کہتے ہوئے اور اس کائنات، اس دنیا میں جو وسائل ہیں، مختلف وسائل، ان کو محمل قرار دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اے مرد مومن، تو اپنے عشق کو بھرپور طریقے سے نبھاتے ہوئے اس پوری کائنات کو دنیا کے وسائل کے ساتھ تسخیر کرتے چلے جاؤ. تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ ہے ہمارا چوتھا شعر. اب ہم بڑھتے ہیں پانچویں شعر کی طرف. وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو. وائے نادانی، تیری ناسمجھی پر افسوس ہے. وائے افسوس، نادانی ناسمجھی. محتاج ساقی، پلانے والے کا محتاج، پلانے والے یعنی ساقی کا دست نگر. میں شراب، مینا پیمانہ، ساقی پلانے والا اور محفل بزم. اس طرح اس کا مفہوم ہے افسوس ہے مسلمان کہ تو مغربی ساقی کا دست نگر ہو گیا، جبکہ میں و مینا، ساقی و محفل تو خود ہی ہے. اس طرح اس مفہوم کی روشنی میں عزیز طلبہ و طالبات کچھ نکات ہمارے سامنے آتے ہیں. جیسے یہاں شاعر مسلمان سے مخاطب ہے
اور میں جو ہے وہ علم کا استعارہ ہے، مینا جو ہے کتاب کا استعارہ ہے، ساقی معلم کا استعارہ ہے، محفل جماعت کا استعارہ ہے۔ اس میں علامہ اقبال نے عظمت رفتہ کا احساس بھی مسلمانوں کو دلایا ہے اور مسلمانوں کے طرز عمل پر افسوس کا اظہار بھی کیا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس شعر میں شاعر علامہ محمد اقبال مرد مسلم سے ہی مخاطب ہیں اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مجھے افسوس ہے کہ تو اپنے ہر عمل میں مغربی لوگوں کا یا اہل مغرب کا دست نگر ہو کے رہ گیا ہے، جبکہ علم کے خزانے تیرے پاس ہیں۔ دراصل ایک دور تھا مسلمانوں پر کہ جب مسلمان ہر میدان میں اہل یورپ کو ورطہ حیرت میں ڈال رہے تھے۔ فلسفہ و حکمت، طب یا علم نجوم، علم رمل، گویا کہ کوئی بھی علم جو ہے وہ ایسا نہیں تھا جو مسلمانوں سے پوشیدہ تھا۔ اس میں یہ بطور رہنما اہل یورپ کو بہت کچھ دے رہے تھے، لیکن جیسے جیسے یہ اپنے علمی خزانے سے دور ہوتے رہے تو یہ اپنی زندگی گزارنے میں اہل مغرب کے در پہ جا پڑے۔ اس لحاظ سے یہاں علامہ اقبال افسوس کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اے نوجوان مسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آج تمہیں اہل مغرب کی زندگی بہت مثالی نظر آتی ہے، تم ان جیسے بننے کی کوشش کرتے ہو، تم انہی کی بنائی ہوئی چیزوں کو زیر استعمال لاتے ہو، ہر ایجاد ان کی طرف سے ہے، تمہاری طرف سے کچھ نہیں ہے، جبکہ یہ تمہارے اجداد کا ورثہ تھا۔ تمہارے اجداد نے تو پوری دنیا میں علم و ادب کی شمع روشن کی تھی، تہذیب کی شمع روشن کی، اونٹوں کو چرانے والوں نے کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے۔ لیکن آج تیری حالت یہ ہے کہ تو علم کی شراب سے بھی محروم ہے۔ یہاں عزیز طلبہ و طالبات، شاعر نے مے کا لفظ علم کے استعارے کے طور پر استعمال کیا ہے، مینا کا لفظ کتاب کے استعارے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ کہا ہے کہ اے مسلم، آج تیرے پاس نہ ہی تو ویسا ساقی یعنی ویسا استاد ہے، نہ ہی تیرے پاس علم کا وہ خزانہ ہے، اور نہ ہی تیرے پاس وہ کتابیں ہیں جو تیرے آباء و اجداد کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی تھیں۔ وہ تو آج یورپ کے کتب خانوں میں پڑی ہیں، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آباء کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ شاعر کہتا ہے کہ سب کچھ تم کھو چکے ہو، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تم خود ہی یہ سب کچھ ہو۔ تیرے پاس یہ علم کا خزانہ آج بھی ہے، اگر تو اس کو استعمال کرنا چاہے، یعنی تجھ میں وہ صلاحیتیں آج بھی موجود ہیں، انہی آباء و اجداد کا لہو تیری رگوں میں گردش کرتا ہے، تو بھی ویسے کارنامے سر انجام دے سکتا ہے، تو میں بھی ہے، مینا بھی ہے، ساقی بھی ہے، محفل بھی ہے، تیرے اندر ہی ویسے اساتذہ پیدا ہو سکتے ہیں، ویسی جماعتیں اب بھی بن سکتی ہیں کہ جن میں غزالی جیسے لوگ ہو سکتے ہیں، جن میں مامون اور رشید جیسے لوگ ہو سکتے ہیں، جن میں رازی جیسے لوگ ہو سکتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ علم کی محفلیں اب بھی برپا ہو سکتی ہیں، تیرے اندر ان سب کا اہتمام ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج تیرا طرز عمل ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے لوگوں جیسا ہے۔ آج تم صرف اور صرف دوسروں کے دستے نگر ہو، جو وہ تمہیں بنا کر دے دیتے ہیں وہ تم لے لیتے ہو، اور اگر کچھ نہیں بن کے آتا تو تم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے منتظر فردہ رہتے ہو۔ علامہ محمد اقبال دراصل بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نے علم کی شمع سے محبت کرنا چھوڑ دی ہے، جبکہ اقبال کے لبوں پر خود یہ دعا رہتی تھی، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کا مسلمان بے عملی کا شکار ہے، غفلت کا شکار ہے، علم سے دور ہے، علم کی تمنا ہی اس میں نہیں ہے، کیونکہ اس کو جو علم پڑھایا جا رہا ہے اس کی روح محمدی نہیں ہے۔ وہ علم دراصل اس کو
اس کی اصل راہ سے بھٹکا رہا ہے، جیسا کہ اقبال کہتے ہیں تیرا وجود سراپائے تجلی افرنگ کہ تو وہاں کے عمارت گھروں کی ہے تعمیر۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، دراصل اقبال یہاں مسلمانوں کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ تیرے اجداد کا لہو تیری رگوں میں گردش کرتا ہے، انہوں نے جس طرح علم کے موتی لٹائے تھے آج تو بھی ویسی محفلیں برپا کر سکتا ہے، ویسے علمی مراکز، بیت الحکمت جیسے ادارے تو بھی کھول سکتا ہے، ویسے ہی اعمال تو بھی کر سکتا ہے، لیکن تو کرتا نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ ہے ہمارا 5واں شعر۔ اب ہم بڑھتے ہیں چھٹے شعر کی طرف۔ چھٹا شعر ہے، شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، خوف باطل کیا کہ ہے غارت گر باطل بھی تو۔ شعلہ بن کر، آگ بن کر، چنگاری بن کر پھونک دے، جلا ڈال خاشاک غیر اللہ کو، اللہ کے علاوہ جو بھی تصورات ہیں، خاشاک ویسے گھاس پھونس کو کہتے ہیں، خوف باطل کفر کا خوف، غارت گر تباہ کرنے والا باطل کفر کو یا جو خلاف اللہ طاقتیں ہیں ان کو۔ مفہوم ہے مسلمان تو تمام باطل قوتوں کو آگ کی طرح نیست و نابود کر دے، تجھے ان قوتوں سے خوف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تو ہی تو ان کا خاتم ہے۔ اس طرح اس مفہوم کی روشنی میں عزیز طلبہ و طالبات ہمارے سامنے کچھ نکات آتے ہیں، جیسے مسلمان سے اقبال یہاں بھی مخاطب ہے، باطل قوتوں کے خاتمے کی ترغیب دلا رہے ہیں، شعلہ مسلمان کا استعارہ ہے اور خاشاک غیر اللہ، خاشاک غیر اللہ باطل قوتوں کا استعارہ ہے۔ حق کے غلبے کی نوید یہاں بتائی گئی ہے جس میں فتح مکہ کی مثال دیکھی جا سکتی ہے، اور مسلمانوں کا روشن ماضی بھی اس میں بیان کیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کی زندگی میں جہاد شروع سے ہی شامل ہے۔ یہ جہاد اپنے نفس سے لے کر باطل قوتوں کی سرکوبی کرنے تک ہے۔ اللہ کے دین کو سرفراز کرنے کے لیے جہاں بھی راہ میں باطل قوتیں حائل ہوتی ہیں ان کو راہ سے ہٹانے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ علامہ محمد اقبال بھی سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان کا کردار دنیا میں یہی ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے علاوہ ہر باطل تصور کا خاتمہ کر دے۔ جتنے بھی باطل تصورات چاہے اس کے من میں ہی کیوں نہ ابھرتے ہوں، اللہ کے علاوہ جتنے بھی تصورات جن کی وہ پرستش کرتا ہے، چاہے وہ مال و دولت دنیا کی شکل میں بت بن کر اس کے دل میں موجود ہے، وہ ان کا بھی خاتمہ کرتے ہیں، اور وہ راہ میں آنے والے ہر غیر اللہ تصور کو، ہر باطل کو جلا کر راکھ کر دے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب انسان کے اندر شعلہ عشق و محبت بھڑک اٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے خالص محبت کی آگ جب اس کے دل میں روشن ہوگی تو پھر اس کے دل میں کوئی اور تصور نہیں ابھرے گا، ابھرے گا بھی تو جل کر راکھ ہو جائے گا۔ جیسا کہ کہا گیا ہے، ما سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تدبیر ہے تقدیر تیری۔ ایک وقت تھا کہ جب مسلمانوں کی زندگی میں جہاد بہت ہی افضل تھا، ان کی زندگیوں کا حصہ تھا، یہ کم ہوتے ہوئے زیادہ پر چھا جاتے تھے۔ وہ دور یاد کیجئے کہ جب طارق بن زیاد نے 8000 کے لشکر کے ساتھ ایک عظیم الشان لشکر رکھنے والے راڈرک کو شکست دی تھی۔ ذرا وہ دور بھی یاد کیجئے جب مسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 500 سواروں نے کسریٰ کی 8 لاکھ فوج کو شکست دے دی تھی۔ وہ وقت بھی یاد کیجئے جب صلاح الدین نے 40,000 کی فوج کے ساتھ 8 لاکھ متحدہ یورپ کی فوج کو شکست دی تھی۔ عزیز طلبہ و طالبات، اپنے ماضی کو کریدتے جائیے تو آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک مثال ملے گی۔ وہ مثال بھی دیکھیے کہ جب علب ارسلان نے محض 15,000 کے لشکر کے ساتھ
6 لاکھ صلیبیوں کو شکست دی تھی۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کے دل میں عشق الہی کی آگ روشن تھی اور اللہ کے علاوہ وہ کسی کو بھی اپنے تصور میں نہیں آنے دیتے تھے۔ یہ باطل قوتوں کی سرکوبی کرنے والے تھے، یہ خدا کے دین کو اس عرض پر پھیلانے والے تھے، اس کے لیے اپنی جانوں پر کھیل جانے والے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو کبھی باطل سے دبتے نہیں تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی زندگی تلواروں کے سائے میں بسر ہوتی تھی، جیسا کہ کہا گیا ہے شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ عزیز طلبہ و طالبات، اقبال یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اس دنیا میں اپنا اصل کردار ادا کرے، یہ جو ترجمان خدا ہے یہ حقیقت میں ترجمان خدا بنے، یہ غیروں کا دست نگر ہو کر زندگی بسر نہ کرے، ان کا محتاج ہو کر زندگی بسر نہ کرے۔ جب بھی کفر و الحاد غالب آنے لگے یہ ان کا کلا کما کرتے، کیونکہ اقبال سمجھتے ہیں کہ حق ہی غلبہ رکھنے والا ہے، باطل تو مٹنے والا ہے۔ اور یہ دیکھیے جب فتح مکہ ہوئی تو اس وقت بھی ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی آسانی کے ساتھ مکہ میں داخل ہو گئے، اور وہ باطل جس کو اپنے اوپر بہت تکبر تھا وہ مٹ گیا، اور حق آ کر رہا، اور باطل تو مٹنے والا تھا، مٹ کر ہی رہا۔ کیونکہ آپ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بھی شعلہ بن کر خاشاک غیر اللہ کو پھونکنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ تو شاعر دراصل یہاں مسلمانوں کے روشن ماضی کو سامنے لاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے مسلمان اپنا اصل کردار ادا کر، تو اگر باطل کے خلاف ڈٹ کر نہیں کھڑا ہوگا، یہ یورپی استعمار، یہ باطل قوتیں اور طاقتیں اگر اسی طرح بڑھتی رہیں تو پھر ایک دن دین الہی دنیا سے مٹ جائے گا۔ تمہیں اس کی بقا کے لیے، تمہیں اس کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور تیرا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے ایک چنگاری ہے، بڑی سے بڑی قوت بھی کوئی ہو، بڑی سے بڑی کوئی عمارت بھی ہو یا کوئی ڈھیر بھی ہو، تو چنگاری، ایک چنگاری، فقط ایک چنگاری اس کو جلانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی ماچس کی تیلی ہوتی ہے اور بڑی بڑی عمارتوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ ایسا ہی کردار مسلمان کا ہونا چاہیے، ایسا ہی جذبہ اس میں ہونا چاہیے، اور یہ تھا بھی، جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا، طارق بن زیاد کی مثال دی، مسنا کی مثال دی، صلاح الدین کی مثال دی، الپ ارسلان کی مثال دی۔ یہ کم تعداد میں بڑی فوجوں سے لڑ جانے والے لوگ تھے، تو ایسا ہو سکتا ہے، ایسا انہوں نے کر دکھایا تھا۔ اقبال موجودہ زمانے کے مسلمان سے بھی یہی تمنا رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کی سرفرازی ہر طرف ہو اور مسلمان اس میں اپنا بنیادی کردار ادا کرے۔ سروری زیباں فقط اس ذات بے ہمتاں کو ہے، حکمراں ایک وہی باقی بتان آزری۔ باقی تو سارے بت ہیں، تصورات غیر ہیں، اصل اللہ ہی کی ذات ہے، اور اسی کی حکمرانی کے لیے مسلمان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ ہے ہمارا 6واں شعر۔ اب ہم بڑھتے ہیں 7ویں شعر کی جانب۔ تو 7واں شعر کچھ یوں ہے: بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ بے خبر کا معنی ہے غافل، جوہر کہتے ہیں خوبی کو، آئینہ ایام وقت کا آئینہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اے غافل مسلمان، تو اس دنیا میں اپنی خوبیوں، اپنی صلاحیتوں سے غافل ہے، اپنے مقام سے غافل ہے۔ تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے کہ تو ہی اس دنیا میں اللہ کی آخری امت ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو مفہوم ہے اے ناداں،
تو زمانے کی رونق ہے اور تو ہی اس زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اس مفہوم کی روشنی میں چند نکات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، پہلا نقطہ ہے کہ اقبال مسلمان سے مخاطب ہے۔ مسلمان کے لیے وہ جوہر آئینہ ایام کا استعارہ بیان کرتے ہیں۔ امت مسلمہ آخری امت ہے، مسلمان خدا کا ترجمان ہے۔ دنیا میں مسلمانوں کی اہمیت پر بات کی گئی ہے اور اپنی حیثیت پہچاننے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس شعر میں شاعر علامہ محمد اقبال مسلمانوں کو احساس کمتری سے نکالنے کے لیے، ان کو احساس برتری دلانے کے لیے، ان کے لیے جوہر آئینہ ایام کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس آئینہ ایام اور جوہر کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ذرا آئینے کو سمجھنا ہوگا۔ ایک عام شیشے میں اور ایک آئینے میں عزیز طلبہ و طالبات اتنا ہی فرق ہوتا ہے کہ جو عام شیشہ ہوتا ہے اس کے آر پار دیکھا جاتا ہے، جو آئینہ ہے اس میں اپنا عکس دیکھا جاتا ہے، اور عکس بھی اس لیے نظر آتا ہے کہ اس شیشے کی دوسری جانب کوئی ایسا مادہ لیپا گیا ہوتا ہے، ایسا پارا لگا دیا گیا ہوتا ہے کہ اس میں انسان اپنا عکس دیکھتا ہے۔ یہ پارا جو شیشے کی دوسری جانب لیپا جاتا ہے، دراصل یہی اس آئینے کا اصل جوہر ہے، اس کی خوبی ہے۔ اس لحاظ سے اقبال کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے، اس دنیا کے لوگوں میں اے مسلمان تیری اہمیت وہی ہے جو اس آئینے میں اس پارے کی ہے، کہ جو اس میں عکس دکھلاتا ہے۔ اے مسلمان، اس دنیا کی اور مخلوقات میں اور امتوں میں تو خدا کے حقیقی عکس کا مظہر ہے، تجھ سے ہی یہ مظہر، یہ خدا کا جو حقیقی عکس ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ تو اس دنیا میں خدا کی طرف سے بھیجی گئی آخری کتاب قرآن مجید کی حامل امت ہے۔ تو نبی آخری زماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیوا ہے۔ تو ہی اب قیامت تک اس کی ترجمانی کرنے والا ہے۔ اس لیے اے مسلمان ذرا اپنی حقیقت سے آگاہ ہو جا، غافل نہ رہے اپنی حقیقت سے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ نظم جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی 1912 میں لکھی گئی، جب مسلمان زوال پذیر ہو چکے تھے، جگہ جگہ یہ مختلف طریقوں سے زد و کوب کیے جا رہے تھے، مسائل اور مصائب کا شکار تھے، احساس کمتری میں گھرے ہوئے تھے، تو وہاں ان کو اس سے نکالنے کی بہت ضرورت تھی، ان کو ان کی اصلیت سے آگاہ کرنے کی ضرورت تھی۔ اس لیے علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ اس دنیا کے آئینے میں، اس وقت کے آئینے میں، اے مسلمانوں تم خدا کی آخری امت ہو، خدا کی طرف سے بھیجے گئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہو، تا قیامت اب خدا کے احکامات کی ترجمانی تم کرنے والے ہو۔ کسی اور امت کے لیے یہ اعزاز نہیں ہے، یہ تمہیں ہی حاصل ہے۔ لہٰذا اپنی حقیقت کو پہچانو، اپنے اندر جو خدا کی ترجمانی کے احکامات موجود ہیں ان پر عمل پیرا ہو جاؤ اور ان کو دنیا تک پھیلاؤ۔ اے نوجوان مسلمانوں، آج میں دیکھتا ہوں کہ تم دوسروں کے دستے نگر ہو، دوسری قومیں جو ہیں تم ان کو برتر اور خود کو بدتر سمجھتے ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تم ہی وہ قوم ہو، وہ مسلم امہ ہو کہ قیامت تک خدا کا نام متعارف کرواتے رہو گے۔ جب تک تم رہو گے تب تک ہی یہ کائنات، یہ دنیا قائم رہے گی، کیونکہ جب تک ایک بھی نام لیوا اللہ کا رہے گا تب تک قیامت برپا نہیں ہوگی۔ تو تم ہو تو یہ کائنات ہے، تم نہیں ہو تو یہ کائنات نہیں ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں بیان ہوا، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے
تو مسلمان ہی دراصل جوہر آئینہ ایام ہے۔ یہ صرف اور صرف اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں، جیسا کہ اقبال نے کہا تھا، تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ جب انسان اپنی حقیقت سے مسلمان آگاہ ہو جائے گا، اس دنیا کے آئینے میں خود کو پہچان لے گا، تو پھر اسے پتہ چلے گا کہ اسے احساس کمتری میں نہیں جینا ہے، برتری سے جینا ہے، کیونکہ مکاں فانی مقیں آنی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو، جاوداں تو ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو علامہ محمد اقبال کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اس دنیا میں تم کب تک مغلوب ہو کر جیو گے؟ کب تک خود کو ایک گری پڑی قوم تصور کرتے رہو گے، جبکہ حقیقت میں تم ہی خدا کی آخری امت ہو، اس کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن مجید کی حامل ہو، تم ہی سے یہ جہاں قائم ہے، جب تم نہ رہو گے تو یہ جہاں بھی قائم نہیں رہے گا۔ جیسا کہ کہا گیا ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ اقبال چاہتے ہیں کہ مسلمان دنیا میں اپنے اصل مقام کو پا کر جیے، یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں ہے، یہ تو غالب ہونے کے لیے ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یوں ہمارے 7ویں اور آخری شعر کی تشریح مکمل ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ نظم سمجھ میں آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔